دوستو آج ہم ایک بہت ہی زبردست بک انفلوئنس دا سائیکالوجی آف پرسویشن کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں 6 پرنسپل بتاتی ہے جنہیں یوز کر کے ہم دوسرے لوگوں کو انفلوئنس کر سکتے ہیں، اور یہی 6 پرنسپل ہر بزنس میں یوز کیے جاتے ہیں کسٹمر کو انفلوئنس اور اپروچ کرنے کے لیے۔ اور کئی بزنسز آپ پر بھی ان 6 پرنسپل کو یوز کر چکے ہیں، کیونکہ یہ پرنسپل ہمیشہ سے مارکیٹ میں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے یوز ہوتے آ رہے ہیں، لیکن آپ کو اس بات کا پتہ نہیں ہوتا۔ ان پرنسپلز کو آپ اپنے بزنس اور اپنی پرسنل لائف دونوں میں یوز کر سکتے ہیں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے۔ چلیے دیکھتے ہیں یہ پرنسپل کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتے ہیں۔ نمبر 1، اتھارٹی پرنسپل۔ یہ ہم انسانوں کی نیچر ہے کہ ہم سے زیادہ اتھارٹی والا کوئی پرسن ہمیں کوئی کام کرنے کو کہتا ہے تو ہم اس کام کو زیادہ سیریس لیتے ہیں اور ایکشن بھی لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے کوئی بڑی ایج کا پرسن ہمیں کوئی سجیشن دے تو ہم اس پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں، جبکہ ہماری ایج کا کوئی پرسن وہی بات ہم سے کرے گا تو ہم اس پہ زیادہ ٹرسٹ نہیں کر پائیں گے۔ اب مارکیٹ میں اس پرنسپل کو کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ ہمیں کسی پروڈکٹ کا سجیشن دینے کے لیے وہ پروڈکٹ جس کیٹیگری کا ہے اسی کیٹیگری کے کسی اتھارٹی والے پرسن کے ذریعے اسے ایڈورٹائز کیا جاتا ہے۔ مثلا ہیلتھ سے ریلیٹڈ پروڈکٹس کو کسی اتھینٹک ڈاکٹر کے تھرو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، کسی بیوٹی پروڈکٹ کو بیوٹیشین کے تھرو، جبکہ کسی فیشن پروڈکٹ کو کسی سیلیبریٹی کے تھرو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے، کیونکہ لوگ ان پہ ٹرسٹ کر کے ان کے سجیشن کو فالو کرتے ہیں اور ایڈورٹائزر کی سیل زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ مارکیٹرز کو پتہ ہے کہ کسٹمر تبھی ہمارا پروڈکٹ بائی کرے گا جب کوئی ایکسپرٹ انہیں وہ سجیسٹ کرے گا۔ نمبر 2، اسکیرسٹی پرنسپل۔ ہم ہیومن کے نیچر ہے کہ ہم اپنا نقصان ہونا پسند نہیں کرتے، اور جہاں پر ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ کوئی کام نہ کرنے سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے وہ کام ہم ضرور کرتے ہیں، اور ہم ہمیشہ چیزوں پر اپنا کنٹرول چاہتے ہیں۔ اب مارکیٹ میں اس پرنسپل کو کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ جب آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کہ فلاں پروڈکٹ کی یہ آفر لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے، اس لیے جلدی سے جلدی اسے خرید لیں، تو اس وقت اسی پرنسپل کو آپ پر یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ کو ایک تو یہ احساس دلایا جاتا ہے کہ آفر ختم ہونے پر سچویشن آپ کے کنٹرول سے باہر چلی جائے گی، اس لیے آپ اس سچویشن پر اپنا کنٹرول دکھانے کے لیے وہ پروڈکٹ بائی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ لمیٹڈ آفر کا کہہ کر ہمیں یہ بھی فیل کروایا جاتا ہے کہ اگر ہم نے اس آفر سے فائدہ نہیں اٹھایا تو ہمارا نقصان ہو جائے گا، تو ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کی مینٹالٹی لے کر وہ پروڈکٹ بائی کر لیتے ہیں۔ نمبر 3، ریسیپروکیشن پرنسپل۔ اس پرنسپل کے مطابق اگر ہمیں کوئی دوست کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہم اس کو اس کا احسان سمجھتے ہیں، اور موقع آنے پر اسے چکانے کے لیے ہم بھی اسے گفٹ دیتے ہیں، اور اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمیں خود کو ہی برا لگتا ہے۔ اب مارکیٹ میں اس پرنسپل کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے؟ جب کوئی کمپنی آپ کو اپنا کوئی پروڈکٹ سیمپل ٹرائی کرنے کے لیے دیتی ہے تو آپ کا من کرتا ہے کہ آپ بھی اس کمپنی کو کوئی بینیفٹ دیں، کیونکہ انہوں نے فری میں آپ کو اپنا پروڈکٹ دیا ہے، تو آپ ان کا یہ احسان چکانے کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی پروڈکٹ ضرور بائی کر لیتے ہیں۔ اب اگر اس کی آپ کو عادت ہو گئی یا وہ پروڈکٹ آپ کو اچھا لگا تو آپ ہمیشہ اسے یوز کرتے رہیں گے۔ اسی طرح جب کوئی دکاندار بہت ساری چیزیں آپ کو ٹرائی کرنے کے لیے دیتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ اس نے اتنی ساری چیزیں ٹرائی کروائی ہیں تو کوئی ایک تو اس سے خرید ہی لینی چاہیے، تو ایسے میں یہی پرنسپل آپ کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 4، سوشل پروف۔ ہماری نیچر ہے کہ ہم بہت دفعہ کوئی کام اس لیے کرتے ہیں یا کوئی کام کرنے کا ڈیسیجن اس لیے لیتے ہیں کیونکہ دوسرے لوگ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر کسی کام کو کرنے میں آپ کو ڈاؤٹ ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی اور بھی یہ کام کر رہا ہے یا نہیں، یعنی ہمیں سوسائٹی سے بھی کنفرمیشن ملتی ہے۔ اب مارکیٹ میں اس پرنسپل کو کیسے یوز کیا جاتا ہے؟ جب آپ کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ اتنے سارے لوگ اس پروڈکٹ کو یوز کر رہے ہیں، اور آن لائن شاپنگ والی ویب سائٹ میں ریٹنگ اور ریویوز کا آپشن اسی پرنسپل کے تحت رکھا گیا ہے، ہم اس پروڈکٹ کو پریفر کرتے ہیں جس کے بارے میں پازیٹیو ریویوز زیادہ ہوتے ہیں، اور بیسٹ سیلنگ پروڈکٹ کو تو ہم آنکھیں بند کر کے ہی خرید لیتے ہیں۔ نمبر 5، کمٹمنٹ اینڈ کنسسٹنسی۔ انسانوں کی نیچر ہے کہ جب ہم کوئی ڈیسیجن ایک بار لے لیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس ڈیسیجن کو ریٹین رکھیں، تاکہ ہم یہ شو کر سکیں کہ ہم اپنے بارے میں ہمیشہ صحیح ڈیسیجن لیتے ہیں، کیونکہ جو لوگ اپنا ڈیسیجن بدلتے رہتے ہیں انہیں سوشلی اتنا ایفیکٹو نہیں سمجھا جاتا۔ اب مارکیٹ میں ایک کمپنی نئے کسٹمر کو کنونس کرتی ہے کہ ایک بار ان کا پروڈکٹ آپ ضرور ٹرائی کریں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک بار جب آپ نے ان کے پروڈکٹ کو چوز کر لیا تو پھر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی چوائس بہت اچھی تھی آپ ہمیشہ اسی کو ہی یوز کرتے رہیں گے تاکہ آپ اپنے ڈیسیجن پر قائم رہیں۔ نمبر 6، لائکنگ۔ اس پرنسپل کے مطابق جو لوگ ہمیں لائکیبل لگتے ہیں ہم ان کی سجیشن کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، اس لیے کمپنیز اچھی پرسنالٹی والے سیلز مین کے ذریعے اپنا پروڈکٹ ہمیں بھیجتی ہیں، وہ ہمیں زیادہ امپیکٹ کر پاتے ہیں اگر وہ اٹریکٹیو دکھتے ہیں۔ تو یہ وہ موسٹ امپورٹنٹ پرنسپل ہیں جنہیں آپ اپنی پرسنل لائف اور اپنے بزنس میں یوز کر سکتے ہیں لوگوں کو انفلوئنس کرنے کے لیے۔